تو یہ تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا، یہ قرآن مجید کی رونق ہے، قرآن مجید کی خوبصورتی۔ مثال کے طور پر حرکات کی تختی کو آپ کھینچ کر پڑھنے کی عادت ہے شروع سے، اس کو ہٹانا بہت مشکل ہے، اور اس کا اصل علاج ہے یہ کلاس۔ یہاں ایک بڑی غلطی آپ کی کور ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر عام لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے کلاسوں میں ہم نے حروف مفردات الف سے لے کر یا تک مکمل کر چکے ہیں، اور آج کافی گیپ کے بعد تختی نمبر 4 حرکات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور یہ حرکات کی جو تختی ہے بہت ہی امپورٹنٹ تختی ہے، خصوصاً ان حضرات کے لیے جنہوں نے مدرسے جا کر قرآن نہیں پڑھا، گھروں میں آنٹیوں سے پڑھ چکے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں حرکات کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس کی غلطی کیا ہے، اس کو صحیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، غلط پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ سے اس کلاس میں ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس کلاس کے اندر کہ زبر کسے کہتے ہیں، اور زیر کسے کہتے ہیں، اور پیش کسے کہتے ہیں۔ اگر 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے 70% قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ گئے۔ تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ ہمارے کلاسوں کو بڑے فوکس کے ساتھ اور پوری دھیان کے ساتھ دیکھیں اور ہمارے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں، پھر آپ حضرات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم بلا ناغہ حسب معمول اپنے کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ ہم مفردات کی تختی میں تعوذ اور تسمیہ کو حصوں میں پڑھتے تھے، تو اب ہم نے پڑھنا ہے مکمل تعوذ اور مکمل تسمیہ، کیونکہ ہم حرکات کی تختی میں پر آ چکے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ تختی نمبر 4 حرکات۔ اب حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، اور یہ ہیں حرکات میں زبر، زیر اور پیش۔ اچھا جی، اب زبر کسے کہتے ہیں، زیر کسے کہتے ہیں، پیش کسے کہتے ہیں؟ زبر کہتے ہیں کسی بھی ورڈ کے اوپر ایک ترچی سی، ایک سیدھی سی، ایک باریک سی لائن ہو، اس کو زبر کہتے ہیں۔ اور زیر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ورڈ کے نیچے، کسی بھی لفظ کے نیچے ایک سیدھی سی، ایک باریک سی، ایک ترچی سی لائن ہو، اس کو زیر کہتے ہیں۔ اور پیش کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کے اوپر مڑی ہوئی ترچی سی، باریک سی، سیدھی سی لائن ہو، اس کو پیش کہتے ہیں۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ ورڈ کے یعنی لفظ کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ لفظ کے نیچے ہوتی ہے، اور پیش ہمیشہ لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، یہ سوال ہے۔
حرکات کو نہ کھینچ کے پڑھتے ہیں اور نہ جھٹکا دے کے، کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا اور جھٹکا دے کر بھی نہیں پڑھنا۔ اچھا جی، اب ہم آپ کے آسانی کے لیے صرف 3 لفظوں کو لکھا ہوا ہے، زبر کے شکل میں، زیر کے شکل میں، پیش کے شکل میں، کیونکہ الف ہم نے پہلے تختی میں پڑھا تھا کہ الف خالی ہے، الف اوپر سے نیچے ہے، بالکل سیدھا ہے، بالکل خالی ہے۔ اب یہاں پہ لکھا گیا کہ الف کے اوپر زبر ہو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، اور الف کے نیچے زیر ہو اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں، الف کے اوپر پیش ہو اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں۔ ایک تو اوریجنل حمزہ ہے جو کہ حمزہ ہا اور یا اوریجنل حمزہ کون سا ہے جی؟ وہ یہ ہے، یہ حمزہ۔ اور یہاں پہ الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم الف زبر آ پڑھنا غلط ہے، الف زیر ای پڑھنا غلط ہے، اور الف پیش او پڑھنا غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ ہم نے ایک چیز یہاں پہ نوٹ میں لکھا ہے کہ حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھتے اور جھٹکا نہیں دے کے پڑھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں کہ حمزہ زبر آ، یہ میں صحیح کر کے پڑھ لیا۔ اب میں اس کو کھینچ کے پڑھ کے دکھاتا ہوں، حمزہ زبر آ، یہ کھینچ کے پڑھنا یہ غلط ہے، اور اس کو جھٹکے سے پڑھ کے دکھاتا ہوں، حمزہ زبر آ، اور اس کو کھینچ کے پڑھتا ہوں، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او۔ اچھا جی، اب یہ کھینچ کے پڑھنے سے تلاوت کس طرح غلط ہو جاتا ہے اس کی ذرا تھوڑا سی پریکٹس کریں ہم۔ مثال کے طور پر ایک لفظ کے اوپر زبر ہے، ہاں جی، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر آ گئے تو ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھنے کی کوشش کی، ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، کیا حمزہ زبر آ پڑھ لیا تو اب تلاوت کے اندر یہ لفظ آ گیا، انتم اشد، اشد خلقا، انتم آ ہو گیا کیونکہ حمزہ زبر آ پڑھا، کھینچ کے پڑھا۔ اچھا، اگر ہم اس کو جھٹکے پہ لے جاتے ہیں تو انتم، یہ بھی نہیں، تو ہم نارمل انداز سے اس کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ تو حمزہ زبر آ، اب تلاوت کے اندر انتم اشد، انتم، آ بھی نہیں ہوا، بھی نہیں ہوا، اور کیا ہوا؟ انتم اشد خلقا۔ اور یہ ہم کسی ورڈ کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو ہم کھینچ کے کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پر یہ لفظ آ رہا ہے، اس کی ایگزامپل لے لیں، ارم ذات العماد، ارم ذات، اگر ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں تو ارم ذات، یہ غلط ہو جائے گا، تو ارم ذات، جھٹکا بھی نہیں دینا، ارم ذات، ارم ذات کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب یہ حمزہ پیش کے ساتھ کوئی لفظ آ جائے تو ہم مثال کے طور پر تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں حمزہ کے اوپر پیش آ گیا تو اولئک، اگر ہم تلاوت کریں گے کھینچ کے پڑھیں گے، جس طرح یہ منع کیا گیا ہے کہ جھٹکا نہیں دینے اور کھینچ کے بھی نہیں پڑھنا، یہ مین چیزیں، مین چیز کیا ہے حرکات کی؟ اس کو کھینچ کے نہیں پڑھتے اور جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے۔ اچھا جی، اولئک، یہ اس کی صحیح تلاوت ہے، اولئک، اولئک، حمزہ کو بھی کھینچا، زیر کو بھی، پیش کو بھی اور زبر کو بھی، تینوں کو کھینچ کے پڑھنے سے کیا ہوا؟ اس کا نقصان کہ کھینچ کے پڑھنے سے تلاوت غلط ہوگی۔ ہر تختی کے اندر را کے قاعدے ہوتے ہیں۔ اب ہم حرکات کی تختی میں ہیں، حرکات کی تختی میں را کے 3 آسان قاعدے ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اچھا جی، را کے نیچے زیر ہو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور را کے اوپر پیش ہو
اس کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے. لیکن تینوں کو پڑھتے ہوئے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ نہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے نہ کھینچ کے. حرکات کے ہر لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو ہم اس کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر کسی لفظ کے اوپر را کے اوپر زبر آیا تو ہم نے دوران تلاوت اس کو کیسے پڑھیں گے؟ رحمان الرحیم ایسے کر کے پڑھیں گے؟ نہیں جی، ایسے نہیں پڑھیں گے. ہم کیا؟ را کر کے پڑھنا ہے ہم نے. را کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. را بے شک ہوگا جب اس کے سامنے الف آ جائے گا، الف مدہ کے ساتھ چینج ہو جائے تو را ہو جائے گا. اب ری بے شک ہے، ری کو باریک پڑھنا. را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. اگر را کے اوپر نیچے زیر پیش کوئی بھی نہیں تو را اپنے حال میں وہ موٹا ہے، را. لیکن چینج تب ہو جاتا ہے جب اس کے نیچے زیر آ جائے تو باریک ہو جاتا ہے. ہاں جی، اور آگے بھی اس کے قاعدے ہیں موٹا اور باریک ہونے کے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ کو بتائیں گے ہر ایک تختی میں انشاءاللہ تعالی. اب دوسرے لہجے میں اب یہ ہے کہ ان کو متحرک حرف بھی کہتے ہیں. متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ حرکات والا حرف. جس لفظ کے اوپر زبر ہو، جس لفظ کے نیچے زیر ہو، جس لفظ کے اوپر پیش ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک حرف، یعنی حرکات والا حرف. حرکات والا حرف کو کھینچ کے نہیں پڑھتے، جھٹکا دے کر نہیں پڑھتے. اگر اب مثال کے طور پر سارے کھینچ کر حرکات کی تختی کو آپ کھینچ کر پڑھنے کی عادت ہے شروع سے، اس کو ہٹانا، ویسے قرآن مجید کھول کے کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اور اس کا اصل علاج ہے یہ کلاس. یہاں پہ کلاس سے آپ یہاں فل فوکس کر کے اس کو سیکھیں گے تو آپ مکمل قرآن کو کھینچ کے پڑھنے سے آپ رک جائیں گے. ایک بڑی غلطی آپ کی کور ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر عام لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے کر کے تلاوت. الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ. تو یہ تلاوت لہجہ اور حرکات کو کھینچ کے پڑھنے کی وجہ سے مکمل تلاوت کی جو بیس ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تجوید اور ترتیل سے قرآن کو پڑھنا یہ قرآن مجید کی رونق ہے، قرآن مجید کی خوبصورتی ہے. آپ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں، اپنے عوام الناس کو سکھائیں. یہ سب کے لیے ہے. ہم قرآن صحیح پڑھ کے اللہ کے پاس پہنچیں تو ہمیں مارکس ملیں گے. اگر آپ کا پیپر ٹھیک ہے تو آپ کے مارکس پورے آ جائیں گے. اگر آپ کا پیپر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو مارکس پورے کیسے ملیں گے؟ تو جب تک آپ قرآن مجید کو صحیح تلاوت نہیں کریں گے تو آپ کو پورا مارکس ملنا مشکل ہے. تو آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ ہمارے کلاسوں سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. تو آج کے لیے اس تختی میں جو آپ کو بتائے گئے اس پر غور کریں، محنت کریں، خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، بچوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں اور فل محنت کریں. اور اس نیت سے کریں کہ ہماری قرآن مجید صحیح ہو جائے. اور صحیح ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ صحیح تلاوت کریں گے. اس کے بعد ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. اس کے بعد ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم الشان کو صحیح پڑھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے اور اس کو غائبین تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ابھی اپنے میزبان قاری یوسف علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.